والدین کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ جس نے ماں باپ کو راضی رکھا اس نے اللہ کو راضی کیا، اور جس نے ماں باپ کو ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا۔ ہمارا کہنا ہے بھائی نشان لگاؤ اس بیٹے پہ جو فرما بردار ہے، اور اس بیٹے پہ بھی آپ نشان لگانا کبھی بھی نہ بھولیے گا جو نافرمان ہے۔ آپ کو دنیا میں رزلٹ ملے گا، فرما بردار بیٹا جیے گا شان سے، مرے گا ایمان سے، اور جو نالائق ہوگا، نافرمان ہوگا، خدمت سے جی چرانے والا ہوگا، دنیا میں بھی ذلیل ہوگا، اور جب داور محشر جو قیامت کا منصف ہے اس کے سامنے جائے گا تو سر پر عزت کی دستار نہیں ہوگی بلکہ ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سیدھی سی بات ہے، اگر عزت سے جینا ہے تو ان بوڑھوں کی عزت کرو، اور اگر یہ ہم سے روٹھ کے چلے گئے نا تو عرش کا رحمان ہمیں کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ آج سے تقریباً 1.5 اشرا پہلے کی کہانی ہے۔ میں ایک سفر میں تھا تو مجھے سر راست سڑک کنارے ایک بوڑھا ملا۔ اس بوڑھے کی عمر تقریباً 80 برس تھی، دودھ کی طرح سفید داڑھی، ہاتھ میں عصا، سر پہ کپڑوں کی گٹھڑی، چلچلاتی کڑکتی دھوپ۔ اس بوڑھے کا سارا بدن پسینے سے شرابور تھا۔ گزرتے میرے قدم رک گئے، میں نے ساتھ بٹھا لیا اور میں نے محسوس کیا کہ یہ بوڑھا زخمی ہے، اور یہ زخم کسی پرائے نے نہیں اپنے نے دیے ہیں، اور آپ جانتے ہو اپنوں کے زخم کتنے گہرے ہوتے ہیں۔ الجھی میری باتیں تھی، میں نے ان سے پوچھ لیا کہ کہاں کے ارادے ہیں۔ انہوں نے مجھے منزل سے آگاہ کیا۔ میں نے گزارش کی، قریب لاری اڈا تھا، آپ گاڑی پہ بیٹھ جاتے۔ تو آواز تھوڑی سی کمزور ہو گئی، مجھے کہتے ہیں کہ میرے پاس کرایہ نہیں ہے۔ میں نے کہا بیٹے کو ساتھ لے لیتے۔ جب بیٹے کا کہا تو بوڑھے کا لہجہ ٹوٹ گیا، چھم چھم آنکھیں برسنے لگیں، ہونٹ کپ کپانے لگے۔ مجھے رو کے کہتے ہیں مولوی صاحب آج بیٹے نے گھر سے نکال دیا ہے، والد نے دوست رب کی رحمتوں کو نکال دیا۔ یہ ناراض گئے تو اللہ ناراض ہو جائے گا، اور اگر یہ راضی ہیں تو سونا رب راضی ہے۔ آپ نے علماء سے ایک بار نہیں 1000 بار یہ واقعہ سنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ایک دن اللہ سے عرض کرتے ہیں یا اللہ جنت میں میرا ہمسایہ کون ہوگا؟ تو ایک عام سے شخص کا نام لیا گیا کہ فلاں کسائی۔ آپ اس کا عمل ڈھونڈنے کے لیے اس کی دکان پہ آئے اور اپنے بارے میں خبر نہیں دی کہ میں اللہ کا نبی موسیٰ علیہ السلام ہوں۔ مہمان بن کے اس کے گھر آئے۔ جب گھر داخل ہوئے تو اس نے سب سے پہلا کام کیا کیا؟ اس نے لکڑیاں جمع کی، آگ جلائی، اس پر ہنڈیا رکھی، اپنے ہاتھوں سے کھانا بنایا۔ جب کھانا پک گیا تو چارپائی پہ ایک نحیف سی بڑھیا تھی، اٹھایا، نوالے توڑ توڑ کے اس کے منہ میں رکھے۔ جب اس بوڑھی ماں نے کھانا کھا لیا تو وہ کچھ کہنے لگی۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتی یہ کون ہے؟ تو اس نے بتایا کہ یہ میرے ماں جی ہیں۔ فرمائی یہ کچھ کہہ رہی ہیں؟ تو وہ زیر لب مسکرا دیا۔ کہتے ہیں ماں کہتی ہے اللہ جنت میں تمہیں موسیٰ علیہ السلام کا پڑوس عطا فرمائے۔ تعجب سے کہتا ہے بھائی جان آپ بتاؤ نا مجھے، کہاں اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام اور کہاں میں؟ آپ جملہ سنو گے تو طبیعتوں میں نشہ پیدا ہو جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ادھر دیکھ، میں تیرے سامنے کھڑا ہوں۔ یہ خدمت نبی سے ملا دیتی ہے، یہ اتنا بڑا اعزاز ہے۔ ان کی قدر میرے بھائی زندگی میں کرو، لکیر پیٹنے والی کہانی نہ بناؤ۔ دنیا سے چلے گئے تو پھر آدھی مسجد پھلوں سے بھر دی، مہنگے سے مہنگا پھل۔ ہم نے تاکید کی نہ کہ آنا چاہیے، آنا چاہیے بھائی، ہم اس کی نفی نہیں کر رہے۔ زندگی میں کھلایا، شاپر چھپا کے لے جاتے تھے، ہم کہتے زندگی میں بھی کھلاؤ۔ دنیا سے چلے گئے، قبرستان گئے، جوتے اتار کے الٹے قدم آئے، ہم کہتے یہ ادب زندگی میں بھی کرو نا یار۔ گالی دی برادری میں، پرے پنچایت میں ان بوڑھوں کو ذلیل کیا، ہمارا کہنے انہیں زندگی میں بھی تو عزت دو نا یار۔ تو ان کی قدر ان کی زندگی میں، جنہوں نے زندگی میں قدر کی ان کی قدریں آج بھی بحال۔ میرے نبی یمن کی طرف منہ کرتے ہیں، قمیض کے بٹن کھولتے ہیں اور لمبے لمبے سانس لیتے ہیں، اور کیا فرماتے ہیں؟ مجھے یمن کی طرف سے یار کی خوشبو آتی ہے۔ آپ جانتے وہاں کون تھے؟ وہاں حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یار ساری زندگی حضور سے ملاقات نہیں کر سکے، شرف صحابیہ سے ممتاز نہیں ہو سکے، لیکن انہوں نے خیر التابعین کا لقب پایا۔ اعزاز کیسے ملا؟ ماں تھی، آنکھوں سے نابینا تھی، پیچھے کوئی خدمت والا نہیں تھا۔ خدمت روک لیتی ہے۔ میرے نبی صحابہ سے فرماتے ہیں تمہیں جب کبھی اویس ملے نا تو اسے کہنا کہ میری امت کی مغفرت کی دعا کرنا۔ دوست جو بیٹے فرما بردار ہوتے ہیں وہ مستجاب الدعوات بنتے ہیں۔ اچھا ویسے کرنے کو جنت پہ روک لیا جائے گا اور حکم ہوگا
پیچھے پلٹ کے دیکھو. جب پیچھے پلٹ کے دیکھیں گے تو ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ ہوں گے, اور ویسے کرنے کو اختیار دیا جائے گا کہ جس طرف تیری انگلی کا اشارہ ہوگا, جس طرف بھی ہوگا, اور انگلی کے اشارے میں تھوڑے لوگ نہیں لاکھوں ہوں گے, اختیار کیا ہوگا, اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ. یہ ماں کی خدمت کا صلہ ہے بھائی. جو خدمت گزار ہوتے ہیں انہیں دنیا میں بھی اور جب اللہ کے سامنے جائیں گے تو سر پر عزت کی دستار سجائی جائے گی. بایزید بسطامی تصوف کا ایک بہت بڑا نام گزرا ہے. ایک دن والدہ سے کہتے ہیں اماں اگر آپ ناراض نہ ہو تو ایک گزارش ہے کہ آپ مجھے اپنے حق معاف کر دیں, میری آرزو ہے کہ میں اللہ کو راضی کر لوں. ماں صابرہ تھی, کہا بیٹا جاؤ, شوق سے جاؤ. حسینوں کے خواب نہیں دیکھے کہ ماں کو ناراض کیا. ماں سے اس بات کی رخصت چاہیے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے. جنگلوں میں, بیابانوں میں, ویرانوں میں, غاروں کی تنہائیوں میں اتنا نام لیا کہ ہستی ہی مٹا دی. 12 سال بستام کے جنگلوں میں تڑپنے والا. آپ فرماتے ایک دن میں سفر میں تھا تو سرے راہ گھر آیا, میرا جی چاہا کہ میں ماں کی قدم بوسی کرتا چلوں. سردیوں کی ٹھٹھرتی راتیں تھی. فرماتے دستک دینے لگا تو آواز آئی, بایزید ٹھہرو, اگر ماں کو سکھ نہیں نہ دیا تو دکھ بھی نہ دو یار, یہ وقت ان کے آرام کا ہے. یہ ہمسائے نے آواز نہیں دی تھی, یہ آواز کسی فرشتے کی نہیں تھی دوست, یہ آواز اپنے ضمیر کی تھی. اس احساس نے روک لیا کہ ماں جب بیدار ہوگی قدم چوم کے منزل کی طرف بڑھوں گا. تہجد کا وقت ہوا, نالی سے پانی باہر آیا. آپ جان گئے کہ ماں جی نماز تہجد کے لیے بیدار ہو گئی ہیں. فرماتے میں نے دستک دی, ماں باہر آئی اور ماں نے میری حالت کو دیکھا. تن پہ پیرہن پھٹا, داڑھی میں راکھ اٹھی, ایڑیاں بھی پھٹی. فرماتے ماں نے مجھے دیکھا اور کلیجہ پسی جایا اور یوں ہاتھ اٹھا کے کہا, اللہ میں نے بایزید کو تیری راہوں میں بھیجا تھا, تو نے ابھی تک اس کو اپنا قرب نہیں عطا کیا. بایزید کہتے ہیں واللہ یہ ماں کے میٹھے بول تھے کہ میری ایک تصوف کی منزل جو چلوں اور مراقبوں سے بھی حل نہیں ہو رہی تھی, ماں کے ہاتھ اٹھنے کی دیر تھی کہ رکی ہوئی منزل اسی وقت حل ہو گئی. آپ فرماتے اللہ میں تجھے جنگلوں سے ڈھونڈ رہا ہوں, تو میری ماں کے پاس رہتا ہے. او بھائی جس نے جو پایا جتنا پایا خدمت سے پایا. یہ راضی ہیں تو اللہ راضی, یہ ناراض ہے تو اللہ ناراض ہے. ان کی رضا میں ہی اللہ کی رضا ہے. اور اگر یہ دکھی دنیا سے گئے نا تو عرش کا رحمان ہمیں کبھی بھی معاف. ہم زندگی سے دوست راستہ مانگیں گے, ہمیں زندگی کبھی راستہ. دیکھیے خدمت کا صلہ آخرت میں ہے والدین کی, لیکن دنیا میں بھی اللہ دیتا ہے. والدین کی نافرمانی کی سزا آخرت میں ہے, لیکن نافرمانوں کو سزا اللہ دنیا میں بھی ضرور دے گا. آپ کے سامنے کئی ایسی مثالیں ہوں گی کہ والدین کو دھکے دے کے گھر سے نکالا, گالی دی, برادری میں ان بوڑھوں کو ذلیل کیا, تو جب اپنا بڑھاپا آیا یا اپنا وقت آخر آیا تو لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ دنیا سے جب وہ گیا تو رسوا اور ذلیل ہو کے گیا. یہ راضی ہوں گے تو عرش کا رحمان راضی ہوگا, اور اگر یہ ناراض چلے گئے تو اللہ ہمیں کبھی بھی معاف. میں نے ابن کثیر میں ایک بوڑھے کو پڑھا, 4 بیٹے رکھتا تھا اور بوڑھا زندگی موت سے لڑنے لگا, بولو براز چارپائی پہ. آپ جانتے ہو والدین کے لیے یہ بڑھاپا کتنا بڑا امتحان ہے, اور بڑھاپے کے ساتھ یہ آزمائش کہ بندہ بیمار ہو جائے کہ نوالا توڑ کے منہ تک نہ لا سکے, قدموں سے چل کے واش روم تک نہ جا سکے, تو کتنا مشکل ہوتا ہے. اور اس سے پہلے میں یہ عرض کرتا چلوں, اولاد اور ماں باپ کے مابین رابطہ کتنی دیر, اتنی دیر تک جب تک ہم ان سے اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں. جب ہم پر پرزے نکالتے نا, کمانے کے ہم قابل ہوتے ہیں, تو پھر ماں باپ سے ہمارا رابطہ جو ہمارے مشاہدے میں چیزیں آئیں تقریباً ختم ہو جاتا ہے. میں نے عرض کیا بڑھاپا امتحان ہے, اور اس سے بڑا امتحان کہ بیماری کا آ جانا. اولاد کے کندھوں پہ والدین کی ذمہ داری آئے تو ہم نے اکثر نکمے بیٹے دیکھے جو مسجد میں آ کے مولوی صاحب سے کہتے ہیں مولوی صاحب دعا کرو اللہ ابا جی نو پردہ دے دے, اماں جی نو پردہ دے دے. بڑے ہی اوکھے نے, وہ تو ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, بیماری سے جنگ لڑ رہے ہیں. عاشقوں کی طرح خدمت کرو, پیسہ بہا دو پانی کی طرح, جس طرح انہوں نے ساری زندگی ہمارے اوپر لٹایا تھا, اور یہ آخری سانس تک زور لگا دو یار, یہ اللہ کے فیصلے جانا تو ہے ہی, لیکن یہاں آ کے یہ اب بولو براز چارپائی پہ کرتے نا, تکلیف ہے, اور ان کی بدبو سے اب ہمیں نفرت ہونے لگی. تو ہم نے کہا مولوی صاحب دعا کرو کہ اللہ ابا جی نو پردہ دے دے. یہ تو بچوں کی کہانی ہے نا, ہمارے پاس بوڑھے بھی آتے ہیں, وہ بھی کہتے ہیں مولوی صاحب دعا کرو اللہ چلدا پھردا ہی لے جائے. چلدا پھردا کیوں بھائی, حضور نے تو اچانک موت سے پناہ مانگی ہے, اس میں توبہ کی توفیق بھی نہیں ملتی. یہ بوڑھا اچانک کیوں مرنے کی دعائیں مانگتا ہے, کیونکہ اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بھائی کو تڑپتے دیکھا تھا. اس کے سامنے اس کے کئی دوستوں کی کہانیاں تھی, دیہاتوں میں چھوڑ گئے
خود شہروں کا رخ کیا، یہ صدقہ و خیرات اور بھیک مانگنے پہ مجبور ہوئے، اور وہ نواب 2 کنال کا گھر بنا کے وہاں چلا گیا۔ یہ تو بوڑھے اپنے بڑھاپے میں جو بیماری کا آ جانا ہوتا ہے اس وجہ سے پریشان ہوتے کہ یہ نکمی اولاد منہ بھی نہیں لگائے گی۔ تو خیر بات لمبی ہو جائے گی۔ تو وہ بوڑھا جو 4 بیٹے رکھتا تھا، جو سب سے چھوٹا تھا، سعادت مند تھا، بوڑھا زندگی موت سے لڑ رہا ہے، اس چھوٹے بیٹے نے اپنے بھائیوں کو جمع کیا، کہا والد بیمار ہے، انہیں خدمت کی ضرورت ہے، ایک عجیب سا فیصلہ ہے، اگر والد کی خدمت میں کروں تو وراثت سے مجھے کچھ نہیں ملے گا، اور اگر آپ کرو گے تو آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ تینوں نے نظریں ملائی، دولت کے بھوکے تھے، دولت لے اڑے، اور اس کی آرزو کہ میں اپنے والد کی خدمت کروں، اور اس نے پھر تا دم آخر جب تک باپ زندہ رہا خدمت کی، اور جب باپ دنیا سے گیا تو بیٹے پہ راضی تھا۔ ہمارے دیہاتوں میں جب ہمارے بوڑھے راضی ہوتے تو ایک جملہ کہتے ہیں، مرنے تک یقین جانو اس کا نشہ نہیں اترتا، اور میں یہ اکثر کہا کرتا ہوں یار مرنے سے پہلے اپنے ماں باپ سے وہ جملہ ضرور کہلوائیے گا، لیکن اپنے عمل اور رویے سے راضی ہو کے کیا کہتے ہیں، جا پتر تینوں ستئی خیران ہے۔ وہ بوڑھا اس حال میں دنیا سے گیا کہ بیٹے پہ راضی تھا۔ میرے نبی کا فرمان ہے، جس کا باپ راضی اس کا رب راضی۔ غربت کی لکیر پہ کھڑا ہے۔ ایک شب سویا، خواب میں ایک اللہ والے سے ملاقات ہوئی، کہا بیٹا فلاں شجر کے نیچے 100 درہم پڑا ہے، اٹھاؤ لے آؤ۔ سوال کیا اس میں برکت ہے؟ کہا برکت نہیں ہے، کیونکہ کثرت اور برکت میں فرق ہے، کثرت اور برکت۔ دوسرے دن پھر خواب میں ملے، کہا بیٹا وہاں 10 درہم پڑے ہیں، سوال برکت ہے؟ کہا برکت نہیں ہے۔ تیسرے دن پھر خواب میں ملے، کہا وہاں 1 درہم پڑا ہے، کہا برکت؟ کہا ہاں اس میں برکت ہے۔ درہم اٹھایا، بازار آیا، وہاں ایک دکاندار آوازیں دے رہا تھا، 1 درہم میں 2 مچھلیاں گھر لایا، پیٹ چاک کیے، 2 قیمتی موتی نکلے، 1 موتی لے کے بازار آیا، سنار کو دکھایا، وہ زمانہ اچھا تھا، بھلا تھا، آج تو لوگ دھا لگا لیتے ہیں۔ اس نے کہا پورے بازار میں اس کی کوئی قیمت نہیں ادا کر سکتا۔ بادشاہ وقت تک پہنچی، اس نے جواہری بلائے، 1 موتی کی قیمت کیا طے پائی؟ 10,000 20,000 25,000 30,000 درہم؟ نہیں دوست، 1 موتی کی قیمت 30 خچر، ان پہ جتنا سونا لاد لیا جائے۔ سونا اٹھا کے گھر لے آیا۔ بادشاہ دوبارہ طلب کرتا ہے، کہا اور موتی؟ کہا رکھتا ہوں۔ بیچتے ہو؟ کہا بیچتا ہوں۔ کہا ریٹ میری مرضی کا۔ کہا مانگو کیا مانگتے ہو؟ کہا ڈبل لوں گا۔ 60 خچر سونا لاد کے گھر لے آیا۔ یقیناً بادشاہ کے بعد اس شہر کا سب سے امیر ترین شخص وہ ٹھہرا۔ کون؟ جس نے اپنے بوڑھے باپ کی خدمت کی۔ میرے بھائی یہ دولت سب کچھ نہیں ہوتی، یہ ٹگے سب کچھ نہیں ہوتے۔ ماں باپ بہت بڑی دولت ہے یار، لیکن اس دولت کی قدر ہم نے دیکھی ہے بڑھاپے میں، جب وراثت تقسیم ہوتی ہے۔ وراثت تقسیم ہوئی تو 1 انچ پہ بھائی نے بھائی کو ذبح کر دیا۔ کئی کہانیاں ہمارے سامنے ہیں، جھگڑا ہوا، دیوار رکھنے پہ ایک بھائی نے 2 کو زخمی کر دیا۔ بڑھاپے میں وراثت پہ جھگڑا ہوا۔ آپ ماضی کے دریچوں میں جھانک کر کے دیکھو تو ایک دھندلا سا نقشہ میرے اور آپ کے سامنے ہے۔ ایک جھگڑا بچپن کا تھا، اور وہ بچپن کا جھگڑا بڑا خوبصورت تھا، کاش کے بڑھاپے میں بھی ہوتا۔ بڑھاپے میں جھگڑا، وہ جھگڑا جو بچپن کا تھا وہ نہ ہوا، وراثت پہ ہوا۔ اور وہ بچپن کا جھگڑا کیا ہوتا تھا یار؟ ماں میری ہے، باپ میرا ہے۔ کاش کہ یہ جھگڑا بڑھاپے میں بھی ہوتا، لیکن بڑھاپے میں وراثت پہ جھگڑا ہوا۔ اچھا جب ماں باپ کی باری آتی تو تماشا دیکھنے والا ہوتا ہے۔ کوئی کہتا ہے گھر چھوٹا ہے، اور کچھ نلائق کہتے ہیں میرے خرچے زیادہ ہیں۔ یہ بات کرتے ہوئے اس نلائق اولاد کو شرم نہ آئی جو یہ کہے کہ میرے خرچے زیادہ ہیں؟ کبھی ہم بھی تو دیکھا، ہم بھی تو 5-6 بھائی تھے یار، اکیلا کفیل تھا۔ ہماری ماں سے مشورہ تو نہیں کیا کہ 4 کو دارالامان میں چھوڑاتے، 2 کی اچھی کفالت کر لیتے ہیں، ایک جیسا کھانا، ایک جیسا لباس، اور یار ہمارے سٹیٹس کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ یہ پردیس کے دھکے ہمارے لیے کھانے جاتے ہیں۔ تو آج یہ نلائق کیا کہتا ہے کہ میرے خرچے زیادہ؟ کچھ نلائق یہ بھی کہتے ہیں یہ بوڑھا کھانستا تو میرے بچوں کی نیند خراب ہوتی ہے۔ مکافات عمل ہے دوست، آج بوڑھے ماں باپ کو دھکے دیں گے، گالی دیں گے، گھر سے نکالیں گے، تو پھر آنے والے کل کے لیے ہمیں بھی تیار رہنا ہوگا۔ یہ 4 پائی برآمدے میں نہیں ہوگی، باہر گلی میں یہ اولاد پھینکے گی۔ ان کی قدر ان کی زندگی میں ناراض گئے تو اللہ ہمیں کبھی بھی معاف۔ الا انبئکم باکبر الکبائر، میرے نبی فرماتے صحابہ میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کی خبر نہ دوں؟ عرض کیا کہ ارشاد فرمائیے، الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا، وقول الزور، جھوٹی گواہی دینا۔ بڑے گناہوں میں میرے بھائی ایک گناہ ماں باپ کی نافرمانی ہے۔ ترمذی باب الفت میں یہ روایت موجود ہے، میرے نبی فرماتے جب میری امت میں 15 بری خصلتیں آ جائیں گی تو فرمائے امت انتظار کرے سرخ آندھیوں کا، زلزلوں کا، انہیں زمین میں دنسا دیا جائے گا اور آسمان سے بھی یالہ باری ہوگی۔ وہ 15 بری خصلتیں کون کون سی ہیں؟ فرمایا عزت تخذ الفیء دولاً، فرمایا جب حکمران طبقہ سرکاری خزانے کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنا شروع کر دے گا، والامانۃ مغنما، جس کے پاس امانت رکھی جائے گی ذاتی مال سمجھ کے ہڑپ کر جائے گا، والزکوٰۃ مغرما، مالدار لوگ
زکات دینا چھوڑ دیں گے، وَتُوَلِّمُ لِغَيْرِ الدِّينِ علماء دین دنیا کے طلبگار بن جائیں گے، وَأَطَاعَ رَجُلُ امْرَأَتَهُ آدمی بیویوں کے فرما بردار ہوں گے، وَأَكَّ أُمُّهُ ماؤں کے نافرمان ہو جائیں گے، وَأَدْنَى صَدِيقَهُ دوست کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں گے، وَأَقْصَى أَبَاهُ باپ کے ساتھ بد سلوکی کریں گے، یار آئے گا کنڈا کھڑکائے گا، جہاں جی چاہے گا لے جائے گا، بوڑھی ماں بوڑھا باپ ترلے کرے گا، پرواہ نہیں کرے گا، یار کو دیکھ کر باہیں پھیلائیں گے اور بوڑھے باپ کو دیکھ کے رستہ بدل لیں گے۔ فرمایا جب اولاد کے یہ رویے ہوں گے، وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ شرابیں عام ہوں گی، اس امت کا اول آخر پہ لان تان کرے گا، پھر کیا ہوگا؟ سرخ آندیاں چلیں گی، پھر کیا ہوگا؟ زلزلے آئیں گے، پھر کیا ہوگا؟ زمین میں دھنسا دیا جائے گا، پھر کیا ہوگا؟ آسمان سے تابڑ توڑ حملے ہوں گے۔ کب جوانوں؟ جب ماں باپ اولاد کے رویوں سے دکھی اور نالا ہوں گے، پھر رحمت خداوندی اس قوم کے بیٹوں سے ناراض ہو جائے گی۔ یہ ناراضگی کا اظہار کبھی سرخ آندیاں، کبھی زلزلے، تو کبھی زمین میں دنسا دیا جائے گا۔ ایک صحابی نے حضور سے عرض کیا، حضور قیامت کب آئے گی؟ کوئی نشانی ارشاد فرما دے۔ تو میرے نبی نے فرمایا تھا جب مائیں ذلیل ہو جائیں گی۔ یہ گھر گھر کی کہانیاں دوست۔ آج ماں باپ اولاد کے رویوں سے دکھی ہیں۔ کبھی زمانہ تھا ماں باپ ناراض ہوتے تھے تو حلق سے نوالا نہیں نیچے اترتا تھا، راتوں کی نیند اچاڑ ہو جاتی تھی، اتنی دیر تک چین نہیں آتا تھا جتنی دیر تک منا نہیں لیتے تھے۔ آج اچھے ہوٹلوں سے کھانا لا کے سامنے بیٹھ کے کھاتے ہیں۔ آج ماں باپ ڈرتے ہیں اگر کوئی بات اونچی کی تو کہیں نلائق منہ پہ تھپڑ نہ مار دے۔ فرمایا جب ماں باپ ذلیل ہو جائیں گے تو قیامت آ جائے گی۔ میرے ایک ملنے والے ہیں، ملاقات ہوئی، اترا ہوا چہرہ، خیریت پوچھی تو وہ بڑھیا پھونٹ پھونٹ کے رونے لگی۔ کچھ آنسو تھمے تو میں نے ان سے گزارش کی کچھ بتائیں تو صحیح۔ مجھے کہتی آج بیٹے نے منہ پہ تھپڑ مارا ہے، ہاتھ پکڑا سر پہ رکھا، قریب تھا کہ سر پھٹ ہی جاتا، کوئی لوہے کی چیز اس کے سر پہ ماری۔ ایک دو ہفتے بعد دوبارہ ملا تو میں نے آپ دیدہ پھر دیکھا، میں نے کہا ظالم پھر مارا؟ اس نے پھر مارا؟ کہا اس نے کچھ نہیں کہا، تیری باتوں نے دکھی کیا۔ میں نے کہا میں نے آپ کو کیا کہا؟ مجھے کہتی تیری یہ باتیں میں نے سوشل میڈیا پہ سنی، بہت سارے لوگ تیرے سامنے بیٹھے تھے، دل ڈوبنے لگا، خوف کھانے لگا کہ اتنے لوگوں میں سے کسی نے میرے بیٹے کو بد دعا نہ دی ہو۔ میں نے کہا اس ظالم تو تھپڑ مارتا ہے اور وہ تیری زندگی کی بھیک مانگتی ہے۔ اور بھائی کہاں سے اٹھا کے کہاں تک لانے والوں کے ساتھ اولاد کے رویے کتنے تلخ اور نالا کتنے تلخ ہو گئے یار، کہ ماں باپ اب ڈرتے ہیں اولاد سے کہ کہیں منہ پہ تھپڑ نہ مار دیں، کہیں گھر سے نہ نکال دیں، کہاں بڑھاپے میں دھکے کھائیں گے۔ مجھے جنوبی پنجاب سے ایک صاحب نے کال کی، وہ کہتا ہے میری کہانی سنی اور مجھے مشورہ دیجیے گا۔ وہ کہتا ہے جوانی میں ماں بیوہ ہوئی، اکیلا ہوں، کوئی بہن بھائی نہیں۔ اس بات کا پوری شدت سے احساس کہ ماں کے احسان میرے کندھوں پہ بہت زیادہ ہے۔ اس نے لوگوں کے گھروں میں برتن مانجے، جھاڑو دیا، محنت کر کے مجھے پالا پوسا جوان کیا۔ اور وہ کہتا ہے اب میں جوان ہو گیا ہوں، میں شادی شدہ ہوں، گھر میں نو ساس کا جھگڑا ہے، جو میں دیکھتا ہوں اس میں ماں کا قصور زیادہ اور گھر والی کا کچھ کم۔ میں آپ مشورہ دو میں کیا کروں؟ میں نے کہا دار گزر، گھر والی کو بھی سمجھا، جس طرح پیچھے ماں چھوڑی یہ بھی تو ماں ہے۔ میں نے عرض کیا بڑھاپے میں بندے کی طبیعت تھوڑی سی چڑچڑی ہو جاتی ہے، تو ساری زندگی ہمیں بھی تو برداشت کیا کرنا یار۔ ہم کون سے ولی پیدا ہوئے تھے جب دنیا میں آئے تھے، تو دکھ تو ہم نے بھی بڑے دیے، یہ تو اس میں ان کا اختیار نہیں، بڑھاپا امتحان ہے۔ میں نے کہا در گزر کر اس کو بھی سمجھا، جس طرح پیچھے ماں چھوڑائی ہے یہ بھی ماں ہے۔ وہ کہتا ہے میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی ہے۔ میں نے کہا بتاؤ کیا ترکیب آئی ہے؟ وہ کہتا ہے میں اپنی ماں کا نکاح نہ کر دوں۔ میں نے کہا ماں کی عمر کتنی ہوگی؟ کہتا ہے 60 سال۔ میں نے کہا او ظالم، جوانی تیرے نام لگا دی، جب اسے سہارے کی ضرورت تھی تجھے سہارا سمجھا، خواب دیکھتے دیکھتے بوڑھی ہو گئی، کتنی گندی نظروں کی شکار ہوئی ہوگی، اور آج تو بھی اس کو گھر سے نکال رہا ہے۔ فرمایا جب ماں باپ ذلیل ہو جائیں گے تو پھر قیامت آ جائے گی۔ یہ گھر گھر کی کہانی ہے بھائی، ان کی قدر زندگی میں کرو۔ ناراضگی، میں نے کئی بار یہ جملہ کہا کہ ہمیں زندگی سے راستہ، ہمیں عرش کا رحمان کبھی بھی معاف نہیں کرے گا، یہ بہت بڑی دولت۔ میرے نبی نے امت کو تعلیم دی، فرمایا جنت تمہاری ماں کے قدموں تلے۔ پھر عملاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کا ادب کر کے بتایا، مصلی امامت تا حد نظر اصحاب، اور حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ مکی دور نہیں، یہ مدنی دور ہے، یہاں آداب کی آیتیں اتر چکی ہیں، یہاں صحابہ کتار اندر کتار کھڑے ہیں۔ یار جس نے دکھوں کا دور دیکھا ہو نا، خوشحالی آئے تو انسان آرزو ضرور کرتے کاش آج میرے ماں باپ ہوتے تو میرے سر پر عزت کی دستار دیکھتے۔ میں اور آپ اپنا اپنا ماضی ذرا پلٹ کے دیکھ لیں، کل تک کہاں کھڑے تھے؟ اچھی طرح یاد آتا ہے ایک وقت کا ہوتا تھا، ایک وقت کا ہوتے ہی نہیں تھا۔ اچار سے روٹی کھا لیتے تھے، گنڈے سے کھا لیتے تھے، گڑ سے کھا لیتے تھے۔ وہ کسی نے فقیر سے کہا تھا بابا سب سے مزیدار چیز کون سی ہوتی ہے؟ اس نے کہا تھا پتر پک ہوندی ہے۔ وہ اجڑے ویران دسترخوان یاد نہیں آتے یار، کہاں تھے کل تک؟ اور آج دسترخوان پہ انواع و اقسام کے کھانے پھل، انسان آرزو کرتا ہے یار کاش میرے ماں باپ ہوتے تو یہ بہار بھی دیکھتے۔ کبھی یار گلی محلے میں ہمیں کوئی نہیں جانتا تھا، رشتہ دار ہی نہیں پہچانتے تھے۔ یہ تلخ حقیقت ہے،
غریب کا کوئی رشتہ دار نہیں ہوتا. غریب تو کسی کو کال کر لے تو نواب کا بیٹا کال نہیں ریسیو کرے گا, کہیں قرض نہ مانگ لے, قرض دے دیے تو واپس کیسے کرے گا. غریب خوددار ہوتے ہیں, ہاتھ پھیلانا توہین جستجو جانتے ہیں. وہ رشتوں کی قدروں کو جانتا تھا, یہ چچا کا, یہ تائے کا, یہ ماموں کا بیٹا ہے, لیکن وہ کیا جانتا تھا جہاں دولار ڈیرے جماتی ہیں وہاں رشتے اور قدریں ختم ہو جاتی ہیں. میں نے زندگی میں کم لوگ دیکھے جنہوں نے اپنے آغاز کو یاد رکھا کہ میں کہاں سے شروع ہوا تھا اور آج کہاں آ کے کھڑا ہوا. معذرت سے کہوں گا اکثر لوگ اوقات بھول جاتے ہیں. ایک جملہ ہے ان لوگوں کے لیے, بھائی جان اوپر جانے میں بڑا ٹائم لگتا ہے, اور ہم مشورہ دیتے جب اوپر جاؤ نا تو نیچے جو راستے میں لوگ ملے نا ان کے ساتھ رابطے میں رہیے گا. کبھی کبھی اوپر سے نیچے بھی آنا ہوتا ہے. جب نیچے آئیں گے تو راستے میں یہی لوگ ملیں گے. رابطہ اچھا ہوا تو زندگی اچھی گزر جائے گی, اور اگر رابطہ اچھا نہ ہوا تو کوئی منہ نہیں لگائے گا, زندگی عذاب لگنے لگے گی, زندگی جہنم لگنے لگے گی. اوپر جانے میں ٹائم لگتا ہے دوست, لیکن اوپر سے نیچے آنے میں کوئی زیادہ ٹائم. زمانہ تھا یار یہ چچا تائے کہاں پہچانتے تھے, آج کسی کا بھتیجا, آج کسی کا بھانجا, آج کسی کا بھائی, کیا کچھ نہیں رشتے مل گئے. اور کبھی زمانہ تھا یار پاس سائیکل نہیں ہوتا تھا, آج جہازوں کے سفر ہیں, دوڑتی گاڑیاں ہیں, فلک بوس عمارتیں, بنگلے پلازے, کیا کچھ نہیں اللہ نے دے دیا. انسان آرزو کرتا ہے کاش ماں باپ ہوتے. میں 1997 میں قبلہ ثاقب صاحب کے پاس حفظ کے لیے گیا. آج سے تقریباً 27 سال پہلے کی کہانی, میری 12 سال عمر تھی, 12 یا 13 سال. تو میری والدہ نے حضرت کے ہاتھوں میں ہاتھ دی اور یہ گزارش کی کہ میری آرزو جس طرح آپ ممبر پہ بیٹھ کے اللہ رسول کی باتیں سناتے ہو یہ بھی انہی راہوں کا راہی بنے. وہ 2 سال بعد دائی اجل کو لبیک کہہ گئی, ہم نے بھی جانا ہے, لیکن جانے والے تڑپاتے بڑا ہیں. وہ تو 2 سال بعد چلی گئی, میں ان راہوں کا راہی رہا, اور پھر میں پورے پاکستان میں گیا, عزتوں سے نوازا گیا. لیکن یہ انسانی فطرت عرض کر رہا ہوں, کبھی کبھی آرزو مچلتی ہے کہ یار وہ ہوتی, وہ پردے میں بیٹھ کے اللہ رسول کی باتیں سنتی تو میرا قد کس قدر بڑھ جاتا. انسانی فطرت ہے, انسان آرزو کرتا ہے کاش ماں باپ ہوتے. میرے ایک دوست نے گاڑی لی, میں نے مبارکباد دی تو آنکھوں میں آنسو تھے. میں نے کہا خوشی کے یا ماضی کی تلخیاں؟ وہ کہتا ہے ایک زمانہ تھا ماں بیمار ہو گئی اور میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں ماں کو گاڑی پہ بٹھا کے ہاسپٹل لے جاتا. وہ کہتا ہے ماں کو گدھا گاڑی پہ بٹھایا اور ماں راستے میں ہی زندگی کی بازی ہار گئی. وہ کہتا ہے سب کچھ ہے لیکن ماں نہیں ہے. مرنے والے یہ بات کیا جانے, جینے والوں پہ کیا گزرتی ہے. اپنوں کے بغیر زندگی بڑی ادھوری ہوتی ہے. جانے والے بہت یاد آتے ہیں. حضور مصلی امامت پہ کھڑے, ماں کی یاد آئی, تا حد نظر اصحاب ہیں. ماں کب بچھڑی میرے نبی کی؟ جب حضور کی عمر 6 سال تھی. ابوا نامی ایک بستی آئی جہاں سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا آ کر کے رک جاتی ہیں. بخار نے آ گھیر لیا اور آپ جان گئے کہ یہ بخار میری جان لے لے گا. وقت رخصت ام ایمن سے کہا کہ میرے بیٹے محمد کو باحفاظت عبد المطلب تک پہنچا دینا. پھر حضور کو پاس بلایا. ادھر بچپنے کی معصومیت, پیشانی میں نبوت کا نور, اور ماں بیٹے میں کھب سی گئی. 2 ایک باتیں ہوئیں اور پھر ہمیشہ کے لیے پہاڑوں میں سو گئی. آپ فرماتی بیٹا کلو حین میتن کلو جدید بالن کلو کبیر یفنا و آنا میتۃ و ذکر باقن و ولدت طہرا. فرمایا بیٹا ہر نئی چیز نے پرانا ہو جانا ہے, ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے. فرمایا بیٹا میں بھی جا رہی ہوں لیکن سنو میرا ذکر باقی رہے گا. فرمایا اس لیے کہ میں تیرے جیسا پاکیزہ اور ستھرا محمد چھوڑ کے جا رہی ہوں. بس سانسوں کی مالا ٹوٹ گئی, موتی فضا میں بکھرے, ماں سے لپٹے, لپٹ کے روئے. ننھے ننھے ہاتھوں سے کالے پتھروں کی قبر بنائی, آنسوؤں کا چھڑکاؤ کیا. پھر جہاں تک ماں نظر آئی میرے نبی پلٹ پلٹ کے ان کالے پتھروں والی قبر کو دیکھتے ہیں. میں سیدہ کے مزار پہ 2 دفعہ گیا ہوں. یہ مدینہ سے تقریباً 300-350 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. سحری کا وقت تھا, پہاڑ کے نیچے تھا, ماحول خاموش تھا, ہوا کا کہیں سے کوئی ایک جھونکا بھی نہ آیا. لیکن جب سیدہ آمنہ کے قدموں میں جا کھڑا ہوا ایسا لگا کہ اللہ نے جنت کے 8 دروازے ہی کھول دیے ہوں. آج بھی جنت سے ٹھنڈی ہوائیں سیدہ آمنہ کو سلام کرنے آتی ہیں. میرے ساتھ کچھ علماء تھے, میں نے کہا یار آج ہم بھی جس طرح حضور ماں سے پچھڑے تھے پلٹ پلٹ کے دیکھا تھا. میں نے کہا اسی ادا کو اپناتے ہوئے رخصت چاہیں. میں نے کہا وہ پلٹتے ہیں, چلو دوستو بچھڑتے ہیں. وہ بچھڑنا, وہ پلٹ پلٹ کے دیکھنا, حضور کا بچپنا اور وہ بچپنے کی تڑپتی کہانی کا یاد آنا. پھر مقام بدر تک ہماری ہچکیاں اور سسکیاں تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی. ام ایمن کہتی حضور کو لے کے میں پہاڑ سے نیچے آئی, پلٹ کے دیکھا تو ساتھ نہیں تھے. آپ فرماتی جلدی سے پھر پہاڑ پہ چڑھی تو میری آنکھیں کیا دیکھتی ہیں. حضور ماں کے سرانے کھڑے ہیں اور وہاں کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے امی جی آپ تو جانتے ہو نا کہ میرا اس دنیا میں آپ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے. ام ایمن کی جان نکل گئی, سینے سے لگا لیا. میرے نبی فرمایا کرتے تھے ام ایمن میری ماں کے بعد میری ماں لگتی ہے. آج بچھڑی ماں کی یاد آئی. مصلی امامت اور تا حد نظر اصحاب
آنکھوں میں بہت سارے آنسو. صحابہ کو کلام کیا کاش ماں ہوتی تمہیں نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا, اس میں سورت فاتحہ کی قرات بھی کر چکا ہوتا, والدہ کو مجھ سے کوئی کام یاد آ جاتا. میرے نبی فرماتے وہ دروازے پر آ کر کہتی بیٹا محمد میری بات سنو. حضور فرماتے میں نماز توڑ کے پہلے اپنی ماں کی بات کو سنتا. بہت بڑی دولت ہے بھائی, اس دولت کی قدر کرو. ایک بار آئے ہیں دوبارہ نہیں آئیں گے, چلے گئے تو زندگی راستہ ہمیں نہیں دے گی. آخر پہ ایک دو بات گفتگو سمیٹ لیتا ہوں. میں جب بھی والدین پہ بات کرتا ہوں تو یہ بات آخر پہ ضرور کہتا ہوں. مانا کہ آپ بڑے ہو گئے ہو, آپ کے کندھوں پہ بہت ساری ذمہ داریاں ہیں. ظاہر ہے صبح سے شام محنت مزدوری تھکے ہارے آتے ہیں, نیند کھانا بچوں کو ٹائم دینا ہوتا ہے. میرا صرف اتنا کہنا ہے دوست, کیا 24 گھنٹوں میں سے ہم 1 گھنٹہ اپنے ماں باپ کے لیے مختص نہیں کر سکتے؟ پاؤں دبایا کرو, گپ شپ لگایا کرو, تحائف لایا کرو, کبھی پھول کبھی کپڑے. موسم آ گیا ہے سردی کا, اچھی چادر لاؤ, گرم سوٹ لاؤ. اپنے ماں باپ کی قدر کرو بھائی. یار کبھی کبھی باہر گھمانے پھرانے لے جایا کرو, کبھی کبھی کسی اچھے ہوٹل سے انہیں کھانا کھلانے لے جایا کرو. ابا سے پوچھا کرو یار, پرانے دوستوں کی کہانیاں سنا کرو. بڑی دل آویز کہانیاں ہوتی ہیں, کہیں لبوں پہ تبسم کا پھیلنا, کہیں وہ پچھڑوں کی یاد کا آنا اور وہ آنسو رخسار تک آ کے تھم جانا. اور سعادت مند بیٹا اپنے بوڑھے باپ کو پرانے دوست سے ملانے لے جائے. یہ مریں گے, مرتے پتہ کب ہے؟ جب ہم ان بوڑھوں کو ٹائم نہیں دیتے. سچی کہانی یہ ہے کہ اولاد سمجھتی ہے جب ہم کمانے کے قابل ہوتے ہیں, ہم سمجھتے کہ اب ہمارے کندھوں پہ صرف ایک ذمہ داری ہے اور قیامت کے دن شاید اس کا ہی ہم سے سوال ہوگا. ہم نے ایک ماہ بعد انہیں 500 1000 2000 خرچ دینا ہے. میرا اس اولاد سے سوال ہے کیا یہ ہمارے پیسوں کی بھوکی ہے؟ کیا انہوں نے کبھی زندگی میں پیسہ دیکھا نہیں کمایا ہوتا ہے؟ یار کما کے خرچ بھی ہمارے اوپر کیا ہوتا ہے, سنبھال کے رکھو. ہم لوگ سمجھے جس طرح دوسرے مفاد کے رشتے یہ بھی مفاد پرست ہیں. نہیں چاہیے آپ کے پیسے. والدین کو بڑھاپے میں صرف ماں باپ کی یہی آرزو ہوتی کہ ہمارے بچے ہمارے ساتھ کچھ وقت گزارے. پردیس میں ہونا, کوئی گھڑی کوئی موبائل مانگتا ہے, لیکن یہ جب بھی کال کریں گے تو یہی کہیں گے پتر دل اداس ہو گیا ہے. ایک چکر نہیں لا جاتا. نہیں چاہیے بھائی آپ کے پیسے, سنبھال کے رکھو. انہیں صرف وقت دیا کرو, ان کے ساتھ دوستی لگاؤ, ان کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں کیا کرو, ان سے مشورہ کیا کرو. یہ کبھی بھی نہیں مریں گے. لیکن ستم کیا ہوا کہ جب یہ بوڑھے ہوئے تو ہم نے انہیں تنہائیوں کی راہوں پہ ڈال دیا. 6 ماہ معذرت سے ایک بستی میں, ایک محلے میں, ایک گلی میں, یہاں تک کہ ایک گھر میں رہ کے 6 ماہ ہماری ان سے ملاقات نہیں ہوتی. 6 ماہ ملاقات نہیں ہوتی. بعض نالائق تو ایسے وہ انہوں نے والدین سے مرنا جینا ختم کر دیا. ابا جی اماں جی تسی مر گئے تھے میں نہیں آؤں گا, میں مر گیا تو تسی نہ آیا جے. اور ایسے نالائق اولاد ہیں, بوڑھے باپ کا لاشا گھر میں ہے اور محلے دار ترلے کرے بیٹا جاتی دفعہ اس کا منہ دیکھ لے, اس کی چارپائی کو کندھا دیکھ, قبر میں اتار, آنسو بہا, خاک ڈال کیا. وہ کہتا ہے وعدہ کیا تھا, مر گئے آپ تو میں نہیں آؤں گا. کیا ایسی صفاق اولاد آپ نے نہیں دیکھی؟ دیہاتوں میں چھوڑ کے خود شہروں میں چلے گئے, کیا ایسی اولاد نہیں دیکھی؟ باپ کو دیکھ کے رستہ بدلتے ہیں اور دوستوں کو دیکھ کر باہیں پھیلاتے ہیں. کیا ایسے بچے آپ نے نہیں دیکھے؟ یہ گلی گلی آپ کو ملیں گے. ناراض گئے تو اللہ ہمیں کبھی بھی معاف نہیں کرے گا. انہیں ٹائم دیا کرو. آخری بات گفتگو سمیٹ لیتا ہوں. میں کھاریاں کے پڑوس میں آج سے تقریباً 1 سال قبل ایک جگہ حاضر ہوا. میرا جو میزبان تھا وسیم عباس ان کا نام ہے, وہ انگلینڈ میں ہوتا ہے بچہ. سالانہ اس کی والدہ کا ختم پاک تھا. میں نے وہاں ایک بات سنائی. میرے ایک ملنے والے وہ کہتے ہیں میں والدہ کو دکان پہ لے گیا, جوتا خریدنا تھا. دکاندار نے کچھ 6-7 قسم کے جوتے دکھائے. تو میں نے والدہ سے پوچھا ماں جی پسند کون سا ہے؟ تو مجھے کہتی پتر ساری سونے نے. تو میں نے دکاندار سے کہا ساری پیک کر دو. والدہ نے کہا بیٹا ایک چاہیے. کہا ماں تجھے سارے پسند ہے تو پھر سارے لے کے جائیں. یہ بات اچھی لگی. آج تو گن گن کے دیتے, جو دیتے اس کا حساب بھی لیتے. ابا جی اماں جی تھوڑے خرچے گڑے نے. یہ بات اچھی لگی, میں نے وہاں سنائی. تو وہ وسیم مجھے گاڑی تک چھوڑنے آیا. دل کو چھو لینے والی بات کہہ گیا. وہ کہتا ہے ایک دن والدہ کو کال کی کہ اماں جی کی کر رہے ہو؟ تو مجھے کہتی پتر ساگ بنا رہی ہیں, کھانا ہی دے آ جا. حکمن کہا. اچھا یار اگر حکمن بھی کہا ہے تو یہاں لک سے جانا ہے؟ حکمن کہا اسلام آباد سے, کیا ملتان سے, مظفر گڑھ سے, مظفر آباد سے, کہاں سے آنا ہے بھائی؟ ہزاروں میل دور بیٹا دیار غیر میں رزق حلال کی تلاش میں ہے. اور ماں نے ویسے لاڈ میں کہہ دیا یار پتر کھانا ہی دے آ جا. مجھے کہتا مولانا دل کے آئینے پہ چوٹ لگی. میں 3 گھنٹے میں ایئرپورٹ پہ تھا, وہاں سے فلائٹ لی اور 9 گھنٹے میں پاکستان, اور ماں کے ہاتھوں کا پکا ہوا آ کے ساگ بھی کھایا تھا. محبت کہاں ہواؤں فضاؤں میں ماں کے قدموں میں لے آئی. اور ہم ایک ہی بستی, ایک ہی گھر, ایک ہی محلے میں رہ کے 6 ماہ نہ ملے. کیسے معاف کرے گا اللہ ہمیں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں ماں باپ کی قدر ان کی زندگی میں کرنے کی توفیق دے. اور بھائی محمد شہزاد صاحب اللہ عزیزم کی والدہ کی کامل مغفرت فرمائے, ان کی قبر کو ٹھنڈا منور خوشبودار بنائے. وآخر دعوانا